Please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon to get all my interesting videos timely. السلام علیکم دوستوں میں ہوں سید زین ابراہیم ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ زیز کریشنز اینڈ میڈیکوز چینل پر. دوستوں آج کا جو ہمارا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے وہ ہے انزائمز. ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک کمپلیٹ دیکھنا ہے تاکہ آپ سب لوگوں کو میکسیمم فائدہ ہو. تو چلیے آئے سٹارٹ کرتے ہیں آج کے انٹرسٹنگ ویڈیو کو. انزائمز بیسیکلی پروٹینز کا ایک گروپ ہوتا ہے لیکن ایک ایکسیپشن ہے رائبوزائم. یہ آر این اے انزائم ہوتا ہے لیکن پروٹین اس میں موجود نہیں ہوتی. انزائمز جو ہیں یہ ریئیکشن کی ایفیشنسی کو انکریز کرتے ہیں اور یہ ہر ریئیکشن کے لیے اسپیسیفک ہوتے ہیں, کسی دوسرے ریئیکشن کے لیے اسپیسیفک نہیں ہو سکتے. ان کے بغیر جو ریئیکشن ریٹ ہے وہ بہت سلو ہو جاتا ہے. اس کی ڈسکوری کی بات کریں, اس کو ڈسکور کرنے والا تھا سمنر. 1926 میں اس نے ڈسکور کیا تھا سب سے پہلا انزائم یوریز, اور اس نے ییسٹ میں ڈسکور کیا تھا سب سے پہلے. اگر ہم انزائم کی کمپوزیشن کی بات کریں تو ہنڈریڈس کی تعداد میں ہائیڈروفیلک امائنو ایسڈ جو ہیں وہ مل کر انزائم کا 3 ڈائمینشنل اسٹرکچر بناتے ہیں جس کو کہتے ہیں گلوبولر اسٹرکچر. اب ہم بات کرتے ہیں ایکٹیو سائٹ کی. ایکٹیو سائٹ بیسیکلی وہ جگہ ہیں جہاں پہ انزائم اور سبسٹریٹ نے آ کر ریئیکشن کرنا ہوتا ہے اور وہاں پہ کیٹالسس ہوتی ہے. اس میں بیسیکلی کچھ امائنو ایسڈز موجود ہوتے ہیں 2 to 4 تقریباً, اور یہ جو ایکٹیو سائٹ ہے یہ بیسیکلی چارج بیئرنگ سائٹ ہوتی ہے. اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انزائم کا مولیکیول ہے اور یہاں پہ یہ اس کی ایکٹیو سینٹر ہے جہاں پہ ریئیکشن ہونا ہے. یہاں پہ آ کے سبسٹریٹ نے آ کر انزائم کے ساتھ ملنا ہے اور پروڈکٹ بنانا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کوفیکٹر یا پروموٹرز کہا جاتا ہے جن کو. کچھ انزائمز جو ہیں وہ صرف پروٹین سے مل کے بنتے ہیں لیکن کچھ ہوتے ہیں کہ جن کا جو نان پروٹین ان پارٹ ہوتا ہے ان میں. کوفیکٹر بیسیکلی یہی ہوتا ہے کہ اس میں صرف اور صرف نان پروٹین پارٹ ہوتا ہے. یہ بیسیکلی انزائم کی پراپر فنکشننگ کے لیے ہوتا ہے اور یہ ایک برج کے طور پہ کام کرتا ہے انزائم اور سبسٹریٹ کے درمیان. اور یہ جو کیٹالسس ہوتی ہے یہ اسی کا ہی کام ہے, اسی سے کیٹالسس ہوتی ہے. اب آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کوفیکٹر مولیکیول یہاں پہ آ کے اٹیچ ہوتا ہے اور سبسٹریٹ جب انزائم کے ساتھ ملے گا تو یہ پراپر فنکشننگ کروائے گا اس انزائم کی مولیکیول کی. اس کے بعد یہ جو کوفیکٹر ہے یہ بھی بائنڈ کر جاتا ہے اور اس کی وجہ سے کیٹالسس ہوگی, اور کیٹالسس ہوگی تو یہ پروڈکٹس بن جائیں گے. اب ہم بات کرتے ہیں کوفیکٹرز کی ٹائپس کی. یہ بیسیکلی 2 قسم کی ہوتی ہیں, ایک انورگینک ہوتی ہے اور آرگینک ہوتے ہیں. اب ہم ان کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے بات کرتے ہیں انورگینک کوفیکٹر کی. اس میں بات کرتے ہیں ایکٹیویٹر. ایکٹیویٹر بیسیکلی وہ کوفیکٹر ہے جو ڈیفیوز ہو سکتا ہے, ڈیفیوزیبل ہوتا ہے, اور جو ڈیٹیچ ہو سکتا ہے جس کو ڈیٹیچبل کوفیکٹر کہتے ہیں. یہ بیسیکلی ڈرائیو ہوتا ہے میٹل سے. ان میں میٹل آئنز یوز ہوتے ہیں. میگنیشیم آئن کی بات کریں یہ ایکٹیویٹر ہے ہیکسوکائنیز کا. Fe+2 ایکٹیویٹر ہے پاروکسیڈیز کا, اور کاپر آئرن آکسیڈیز انزائم کا ایکٹیویٹر ہے, اور زنک آئن کاربونک اینہائڈریز کا ایکٹیویٹر ہے. اب ہم بات کرتے ہیں آرگینک کوفیکٹرز کی. اس میں بیسیکلی 2 کیٹیگریز آتی ہیں. ون از پروستھیٹک گروپ اینڈ ادر از کوانزائم. تو پہلے بات کرتے ہیں پروستھیٹک گروپ کی. یہ ایسا گروپ ہے جب نان پروٹین پارٹ کوویلنٹلی مطلب irreversibly اٹیچ ہو جاتا ہے, بونڈ ہو جاتا ہے پروٹین پارٹ سے, تو وہ ڈیفیوز نہیں ہو پاتا, تو یہ پروستھیٹک گروپ کہلاتا ہے. اس میں ایگزامپل آتی ہے پائرویٹ ڈی کاربوکسیلیز. اس کے بعد بات کرتے ہیں کوانزائم کی. کوانزائم جب نان پروٹین پارٹ لوزلی اٹیچ ہوگا مطلب ڈیفیوزیبل ہوگا, یہ ریورسبلی اٹیچڈ ہوگا پروٹین پارٹ سے, اور اس میں ایگزامپل آتی ہیں NAD, FAD اور وٹامنس. کوانزائم بار بار یوز ہو سکتے ہیں, جیسے کہ انزائم ایک کے بعد دوسرا 2 بار یوز ہو سکتا ہے, اسی طرح کوانزائم بھی یوز ہو سکتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں انزائم کی فارمز کے بارے میں جو کہ ایپو انزائم ہے اور ہولو انزائم ہے. ایپو انزائم وہ فارم ہے جب آپ انزائم سے کوفیکٹر مطلب کوانزائم اور پروستھیٹک گروپ ریموو کر دیتے ہو, تو جو باقی چیز بچتی ہے وہ صرف پروٹین ہی بچتی ہے, اور وہ ایپو انزائم کہلاتا ہے. یہ ان ایکٹیو فارم ہوتی ہے. اس کو ایکٹیو کرنے کے لیے
آپ کو کوانزائم کو ایڈ کرنا پڑتا ہے تاکہ اس کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ بحال ہو جائے۔ اس کے بعد ہولو انزائم کی بات کریں، ہولو انزائم وہ فارم ہوتی ہے انزائم کی جب آپ کو فیکٹر ایڈ کر دیتے ہیں اور یہ بالکل ایکٹیویٹڈ فارم ہوتی ہے انزائم کی۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو انزائمز کے انٹروڈکشن کے حوالے سے۔ نیکسٹ ویڈیو ہماری ہوگی کریکٹرسٹکس آف انزائم۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔